إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ اور اس کے فضل سے، اس کے کرم سے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اس نے پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو عبادتوں کا ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں، میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے سورہ بلد کی ابتدائی کچھ آیات کی تلاوت کی. ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے: لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، شہر مکہ کی. وانت حل بہذا البلد، اور آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے یہ شہر حلال کیا گیا ہے. ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی. ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں میں پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں میں پیدا کیا ہے. محترم دوستوں، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. اس جمعہ کے اندر جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ایک بات بتائی. پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اور دوسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کی ملا کر قسم کھائی ہے. ووالد وما ولد، قسم کھا کر اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، اور بات یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے. کیا معنی ہے ان مشقتوں کا؟ آپ جب اس کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی. مشقت انسان کی زندگی کا حصہ ہے، تکلیف انسان کی زندگی کا حصہ ہے. شیطان سے لڑنے کے لیے مشقت کی ضرورت ہے. ہر وقت شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اسے ہرانے کے لیے ہمیں مشقت کی ضرورت ہے. خود ہمارا جو نفس ہے اس سے لڑنے کے لیے آدمی کو مشقت کی ضرورت ہے. دنیا کے مصائب کو جھیلنے کے لیے آدمی کو مشقت کی ضرورت ہے. بلکہ ایک جملے میں اگر کہیں، ساری زندگی جو انسان کی ہے ایک آزمائش ہے.
دوسرے دن کے پارے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کچھ چیزیں میں نے تمہارے سامنے بیان کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ زندگی بذات خود ایک امتحان۔ ایک مشہور مسجد رحمانی شہر بنگلور کے اندر، جو اہل حدیث مسجدوں میں تیسری مسجد ہے پورے شہر کی، تاریخی مسجد ہے، قدیم مسجد ہے، اور انشاءاللہ 540 پر 5 لوگ 545 ایک حال میں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تقریباً ایسے 4 حال 2000 سے زیادہ مصلیوں کی کیپیسٹی کے ساتھ ایک بہترین مسجد آنے والی ہے۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ آگے آئیے، آگے آ کر اللہ کے اس گھر کا تعاون کیجئے، کسی نہ کسی شکل میں آپ اپنا حصہ اللہ کے اس گھر میں ڈال دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جتنی مسجدیں بنی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ زندگی بذات خود ایک امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمائیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ساتھ میں ایک جملہ علماء نے بڑھا دیا ہے، وہ جملہ یہ ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ مومن ہیں اور آپ سچے مومن ہیں تو تمہارے لیے آزمائش اور بڑھ کر ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آزمائش اور بڑھ کر ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے، کوئی قید خانہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپ کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ ہاں، اس میں ایک اور بات ہے، آپ کا ایمان اگر اور زیادہ ہے، آپ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں تو آپ کی آزمائش بھی زیادہ ہے، آپ کے ساتھ اور آزمائشیں آئیں گی۔ ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جنہیں آزماتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ نبیوں سے زیادہ کسی کو آزمائش نہیں آتی۔ جی ہاں، کل ایک بچے کا انتقال ہوا، ہم نے جنازے کی نماز اسی مسجد میں پڑھائی۔ جی ہاں، یقیناً ان کے گھر میں کیا صورتحال گزر رہی ہوگی، 18 سال کا بچہ ہے، وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، مگر جن پر گزر رہی ہے صحیح معنی میں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ مگر ایک بات یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے 6 بچوں کو دفن کیا ہے۔ آپ کی 7 اولاد میں، آپ کے 7 بچوں میں ہمارے نبی نے 6 بچوں کو دفن کیا ہے۔ نبی سے زیادہ کسی کو آزمائش نہیں آتی، انبیاء سے زیادہ کسی کو نہیں آزمایا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ پریشانیاں جو آتی ہیں وہ نبیوں کو آتی ہیں۔ کیا نبی بول سکتے ہیں کیا ہم نے کس کا کیا بگاڑا ہے، ہم نے کس کا کیا خراب کیا ہے، کیوں ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں آ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو زیادہ پریشانیاں دیتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ من یرید اللہ بہ خیرا یصب، اگر اللہ کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ رکھتا ہے اللہ فوراً اسے پریشانی دیتا ہے۔ آپ جیسے غلطی کریں گے فوراً پکڑے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حدیث کا جو جملہ ہے ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد نبیوں کے بعد جو نیک ہیں اللہ انہیں آزماتا ہے، ان کے بعد جو نیک ہیں اللہ انہیں آزماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک جملہ ہے حدیث کا، ان کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، ان کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، اگر اس کا دین مضبوط ہے اللہ خود فرشتوں سے کہتا ہے اسے اور آزماؤ، یہ آزمائش کے لائق ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے میرے بھائی، یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے میرے بھائی۔ لیکن ساتھ میں قرآن مجید نے سورہ نساء میں ایک آیت بیان فرمائی، آیت یہ ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ آزمائشوں کے مقابلے میں انسان بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور ہے، کبھی کبھی ہار جاتا ہے، کبھی کبھی آزمائشوں میں ہار جاتا ہے، بڑا کمزور ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ نے کہا، علماء کرام نے اس کی تفسیر سے بیان فرمائی، ضعیف فی کل شیء، انسان ہر چیز میں ضعیف ہے، صرف آزمائشوں کے مقابلے میں نہیں، فی الجسم، انسان کا جسم دوسروں کے مقابلے میں دیکھو کمزور ہے، دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان کو تلاش کرو کمزور ہے، اوپر سے گرتا ہے تو مر جاتا ہے، اوپر سے ابھی یہ بچہ جو انتقال ہوا، میں بیچ میں بول دیتا ہوں تمہارے سامنے، پہلے تو میں اللہ سے ایک بار اور دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اس بچے کو دفن کر
اللہ تعالیٰ اس بچے کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نوجوان ہے بچہ، کیا کہیں گے ہم، نوجوان ہے، 18 سال اس کی عمر ہے، اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پہلے دعا کر لے، پہلے دعا کریں گے، بعد میں آگے جائیں گے۔ سامنے سے ٹو ویلر کو ماری ہے اور بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا سامنے سے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے، بیچ میں برسبیل تذکرہ میں ذرا بات سے ہٹ کر گزارش کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میرے بچوں، اللہ کے لیے میرے نوجوان ساتھیوں، سڑکوں پر جس طریقے سے تم گاڑیاں چلاتے ہو، نیک بچے بھی ہیں، بہت کم ہیں۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، اسے گاڑی نہیں ملی، وہ سائیکل اڑا رہا ہے، جی سائیکل اڑا رہا ہے، عجیب طریقے سے گاڑیاں چلاتے ہیں۔ تمہیں پال کے بڑا کرنے میں تمہارے والدین کو جو مشقت لگتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں لے سکتے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے میرے بھائی۔ اللہ کے لیے جو آداب ہیں، جو اخلاق ہیں، اس کے ساتھ جینے کی کوشش کیجئے گا۔ چلیے، خلق الانسان ضعیفا پر بات کر رہے تھے، اسی پر رہتے ہیں۔ ضعیف فی کل شیء، انسان ہر چیز میں ضعیف ہے۔ فی الجسم، علماء نے لکھا پہلا جملہ، جسمانی طور پہ بڑا ضعیف ہے آدمی۔ اور فی العلم، یہاں ایک بار اور ایک شخص کو دعا کر لیتے ہیں۔ مسجد عمار آپ جانتے ہوں گے، مسجد عمار آپ جانتے ہوں گے، آر ٹی نگر میں موجود ہے۔ پہلا روزہ رکھ کر وہاں کے ایک ذمہ دار گھر آئے اور تھوڑا سا سینے میں درد بولے، ہاسپٹل کو گئے، انتقال ہو گئے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آدمی کتنی جلدی دنیا سے چلا جائے گا، سوچ بھی نہیں سکتے کب کس کی موت آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جسمانی طور پر آدمی بڑا کمزور ہے، فی الجسم و فی العلم، اور علم میں کمزور ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ جتنا چاہے گا اتنا ہی علم ملے گا۔ علم کے طور پر ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے۔ آدمی کمزور ہے۔ کسی عالم نے بڑا اچھا کہا، ہم جو سامنے دیکھتے ہیں اسے بھی نہیں جان سکتے۔ ہم ہمارے بال کو دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بال ہیں؟ ہمارے سر کے بال کو ہم دیکھ رہے ہیں مگر ہمیں جان نہیں سکتے، ہم علمی طور پر کمزور ہیں۔ تیسری چیز علماء نے لکھا فی الارادہ، ہم ارادے میں کمزور ہیں۔ انسان ارادے میں کمزور ہے، ارادے کرتا ہے گناہ چھوڑیں گے، چھوڑ نہیں پاتا، ارادہ کرتا ہے اچھے بن جائیں گے، بن نہیں پاتا۔ ہم ارادے میں کمزور، ہم علم میں کمزور، ہم جسم میں کمزور ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان اپنی تمام تر، اسی لیے علماء نے لکھا تمام تر ترقی کے باوجود، علوم کے باوجود بہت کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، اے لوگوں تم فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم کتنے بھی طاقتور بن جاؤ تم فقیر ہو، تم کمزور ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعریفوں کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت کو بیان کرتے ہوئے کہا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اور وہی مضبوط قوت والا ہے۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ کہا میرے اور تمہارے لیے اس جمعہ میں، اور جملہ بڑا اہم ہے، ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے پاس۔ کیا جملہ ہے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور وہ طریقہ ہمیں کہاں کہاں بتایا گیا جانتے ہیں؟ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہمیں مدد سکھائی گئی، ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کمزوری میں، یہ پریشانیوں میں اے اللہ تیری مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی میں نے خطبہ شروع کیا، اور اس خطبے میں نے خطبۃ الحاجہ کی طرح پڑھنے کی میں نے کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ پڑھتے تھے نا، پہلا جملہ کیا ہے خطبے کا؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ کیا معنی ہے نستعینہ کا؟ ان الحمد للہ، بے شک ساری تعریف اللہ کے لیے، نحمدہ ونستعینہ، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جملے کا پہلا جو جملہ ہے خطبے کا، اس خطبے کے پہلے جملے میں یقیناً کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کچھ باتیں بولنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔
ہو سکتا ہے ہم نوٹ کر کے لائے ہوں گے، اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو نہ میں بول سکتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ کو بیٹھ کر سننے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر جب مؤذن صاحب حی علی الصلاح بولتے نا، حی علی الفلاح بولتے ہیں، کیا دعا پڑھنا ہے اس کے مقابلے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا اردو میں معنی ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا اردو معنی یہ ہے، نہیں ہے کوئی طاقت، لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی قوت الا باللہ مگر اللہ ہی کے ذریعے سے. اللہ یعنی بلا رہا ہے مؤذن، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح. نماز کو آنا بھی تبھی ممکن ہے جب اللہ کی مدد آئے گی. اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، بازو کے گھر میں بیٹھا رہے گا، بازو مسجد کے بازو کے گھر میں بیٹھا رہے گا بازو، مگر وہ نماز کے لیے نہیں آئے گا. اس لیے وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر ہم یہ پڑھتے ہیں، اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے نماز کو آنے کے لیے. سبحان اللہ. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو وصیت کی. ہم سب جانتے ہیں بچے کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. میرے بھائیوں یاد رکھو، بہت سوچ سوچ کر کیا جمعہ دینا ہے، رمضان کا پہلا جمعہ کیا دینا ہے، بہت سوچ سوچ کر. اللہ کی مدد ہے. کیا جمعہ ہے آج؟ ہمیں سخت ضرورت ہے اس کی، ہر مسلمان کو اس کی سخت ضرورت ہے. اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو سر اٹھا کے نہیں چلیں گے ہم. اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. میں نے سوچا پہلا جمعہ رمضان المبارک کا 2025 کا پہلا جمعہ، 1446 کا پہلا جمعہ، انشاءاللہ اللہ کی مدد پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو وصیت کی. وصیت کیسی ہے دیکھو، اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. آگے سبحان اللہ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کئی بچے اور کئی والدین درس قرآن کے بعد، کبھی درس حدیث کے بعد مجھ سے مل کر بات کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ایگزام ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے. فلاں کا ایگزام ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے. میں مذاق میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، دنیا کا ایگزام ہے یا آخرت کا ایگزام؟ کون سے ایگزام کے لیے میں دعا کروں؟ دنیا کے امتحان کے لیے، SSLC کے لیے دعا کروں، +2 کے لیے دعا کروں، تمہارے نیٹ کے لیے دعا کروں، تمہاری جیٹ کے پتہ نہیں کیا کیا اور ایگزام ہیں، کون سے ایگزام کے لیے دعا کروں؟ میں مذاق میں پوچھتا ہوں. سبحان اللہ. وہ سارے بچوں کے لیے میں پہلے دعا کر دیتا ہوں، اور میری دعا میں پہلا جملہ یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو آخرت کے امتحان میں پہلے کامیاب بنائے. اس امتحان میں اللہ پہلے کامیاب بنائے. اس کے بعد دنیا کی جو بھی نفع بخش چیزیں ہیں اللہ اس میں بھی ہمارے بچوں کو کامیاب کرے. ایک مسلمان کی دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم تو ایسے ہی دعا مانگیں گے، اللہ دنیا بھی اچھی بنا، اللہ آخرت بھی اچھی بنا. میں وہ سارے بچوں کے لیے، میرے نبی نے ایک جملہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے موضوع سے تعلق رکھنے والی ہے. صرف وہ ایگزام کے بچوں کے لیے نہیں، سارے بڑے لوگوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. میں وہ حدیث بول کر آگے جانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے. طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، بہتر ہے اور زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے. وفی کل خیر. سبحان اللہ. سارے غور سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہر مومن میں خیر ہے. مومن طاقتور ہو تو بھی خیر ہے، مگر مومن اگر کمزور ہے تو بھی خیر ہے. ایک جملہ اس کے بعد ہے، انشاءاللہ ہو سکے تو اس جملے کو زندگی بنا لو. ہو سکے تو انشاءاللہ اس جملے کو زندگی بنا لو. احرص علی ما ینفعک. میرے نبی کا جملہ، جس سے بھی تجھے فائدہ پہنچتا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر، اس کی حرص کر، اس کی لالچ کر. احرص علی ما ینفعک ولا تعجز. ہار کے مت بیٹھ جا، ہار کے مت بیٹھ جا. ولا تعجز. سبحان اللہ. اور ایک جملہ میرے نبی نے واستعن باللہ ولا تعجز. اللہ سے مدد مانگتا رہے. ایک بار ہار گیا دوبارہ کر، دوبارہ ہار گیا تیسری بار کر.
تیسری بار آ گیا چوتھی بار کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے، ہار کے نہیں بیٹھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگتے رہو، اللہ کی مدد مانگتے رہو اور وہ کام کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں کامیاب کرے گا. ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی، دین کے اندر بھی، کتنی اچھی حدیث ہے. دیکھو ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں، صحابی کا نام ہے معاذ. یا معاذ، اے معاذ غور سے سنو یہ حدیث، انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کتنا اچھا جملہ ہے. اللہ کے نبی اگر کسی سے بولیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر معاذ یاد رکھو جی، فلا تدعوا ان تقول دبر كل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، بلکہ ہر نماز کے بعد یہ جملے کبھی نہیں چھوڑنا، یہ دعا ایک کرنا ضرور. ہر نماز کے بعد اے معاذ ایک دعا کرنا. کیا دعا کرنا؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. سبحان اللہ. صحیح اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت. اگر اللہ کی مدد، سب جانتے ہیں رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، سب جانتے ہیں امام مالک نے درس حدیث چھوڑ دیا، سب مانتے ہیں صحابہ کرام کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے، ساری مجلس جانتی ہے. اگر میں آج قرآن کے موضوع پر بولوں سارے لوگ یہی کہیں گے تو ہر سال سنتے ہیں ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا. سبحان اللہ. مگر وہ کرنے کے لیے بھی، بیٹھ کر قرآن رمضان میں پڑھنے کے لیے بھی، بیٹھ کر دعا مانگنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت. اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی نا، دوسرے تیسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے. دیکھتے دیکھتے جیسے ہر رمضان گزرا نہیں، لوگ کہتے بھی ہیں 15 رمضان تک تو ٹھیک ٹھاک ہے، 15 کے بعد رمضان کیسا گزرتا ہے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. سنو اب حدیث میرے نبی نے کیا کہی. آج کے بعد آپ پڑھتے ہیں، ذرا سمجھ کے اس دعا کو پڑھو. اللہم، اے اللہ تبارک و تعالی، اعنی، میری مدد کر. اے اللہ میری مدد کر. کس میں مدد کر؟ علی ذکرک، اے اللہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اس کے لیے اللہ تو میری مدد فرما. سبحان اللہ. وہ شکرک، اے اللہ ہر کام میں تیرا شکریہ ادا کروں. اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی توفیق بھی چاہیے اور اللہ کی مدد بھی چاہیے. اے اللہ تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے میری مدد فرما. اور ایک جملہ بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے میرے بھائی، ذرا اٹھ کے ذرا غور سے سن لو یہ جملہ. وحسن عبادتک. اللہ کی مدد کہاں چاہیے؟ کہاں چاہیے اللہ کی مدد؟ پوچھے تو خطیب بول سکتے ہیں. کہاں چاہیے اللہ کی مدد؟ عبادت کے لیے نہیں، اچھی عبادت کرنے کے لیے. وحسن عبادتک، ہر وقت عشاء چھوڑ کر، ہر روز عشاء چھوڑ کر تراویح میں عشاء پڑھنے والے بھی ہیں. ایسے بھی لوگ معمول بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ ایک فتویٰ سن لیے نا، گھر میں بیٹھے رہیں گے، فجر باقاعدہ آ کر جماعت سے نہیں پڑھیں گے عشاء کی نماز، آئیں گے 4 رکعت کے بعد، 6 رکعت کے بعد، اور اس میں شامل ہو کر. یہ عبادت ہے، وہ اچھی عبادت نہیں ہے، یہ اچھی عبادت نہیں ہے. رات کے آخری پہر میں، سبحان اللہ، کون مجبور نہیں ہے؟ جی ہاں، کون مجبور نہیں ہے اس جگہ پر؟ مجھے بولیے نا. میں نے 2-3 دن پہلے کہا 3 لوگوں کی دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ ضرور قبول کرے گا. دعا مانگنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، عبادت ہے یہ. اللہ ہمیں اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کچھ انبیاء کے بارے میں نے نوٹ کیا ہے، مختصر انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام، تکلیفوں پر تکلیفیں، اور ایک جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی زبان سے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. جب نبیوں کو تکلیف آ رہی ہے، انبیاء اللہ سے کیسے مانگ رہے ہیں، کیسے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر جمیل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون. بہنیں ہیں ماشاءاللہ، اس رمضان میں ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بھی ہیں. آپ کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، یہی جملہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہی جملہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایسے موقع پر کہا جو شاید زندگی میں
کسی بھی عورت کے لیے وہ سب سے زیادہ آزمائش کن مرحلہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ حضرت عائشہ پڑھے تو اس وقت میں میرے لیے وہی مثال دیکھ رہی ہوں جو مثال حضرت یعقوب کی تھی، فصبر جمیل، میں اللہ صبر کروں گی، میں صبر کروں گی اور اللہ سے مدد مانگوں گی، اللہ میری برات اللہ کرائے گا انشاءاللہ، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج میں ہمارے سارے بھائیوں سے یہی کہوں گا، وقت تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے جی۔ وہ زمانے میں ایک فرعون تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون سے بچنے کے لیے قوم کو یہ جو جملہ کہا، وہ جملہ پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد آج کے بھی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، وہ فرعون کے برابر نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے فرعون آج بھی جی رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی وہی کیجئے جو حضرت موسیٰ نے وہ فرعون سے بچنے کے لیے کیا۔ قرآن مجید سن لیجیے، قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنے قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ زمین کا وارث بناتا ہے، ان کی حکومت ہے، اللہ نکال کے پھینکے گا انشاءاللہ، اللہ جسے چاہے گا دوبارہ دے گا۔ ہے کیا اس آیت پر یقین؟ سوتے رہے تو کہاں سے یقین ہوگا؟ ہے اس آیت پر یقین؟ حضرت موسیٰ کیسا کہہ رہے ہیں، دیکھو فرعون کی حکومت ہے اور حضرت موسیٰ کی زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے، قال موسیٰ، کہا موسیٰ نے لقومہ، اپنے قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، حالات گرچہ کے خراب ہیں، مسئلے گرچہ کے خراب ہیں، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ کیوں؟ ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، اللہ جسے چاہے گا اللہ وارث بنائے گا۔ ٹھہر کے ایک بات بول کر دو تین باتوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ جمعہ کا خطبہ ختم کر لیتا ہوں۔ اس آیت کی روشنی میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ جو روزانہ دعائیں مانگ رہے ہیں نا انشاءاللہ، جو روزانہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں نا انشاءاللہ، وہ دعاؤں میں ایک دعا شامل کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں امن کو قائم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ چاہا تو انہیں ہرا سکتا ہے، اللہ چاہا تو انہیں اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں بہنوں سے بھی گزارش ہے، بھائیوں سے بھی گزارش ہے، اپنی دعاؤں میں اسے شامل کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دشمن اسلام ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں امن کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی شامل کر لو اپنی دعاؤں۔ اس لیے کہ میں نے بار بار کہا، ہمارے استاذ محترم 70 سال تک انہوں نے درس قرآن پڑھایا، 90 پر 6 سال میں انتقال ہوئے، زندگی کے 70 سال صرف تفسیر پڑھاتے رہے۔ ان کے شاگردوں میں بہت شاگرد ہیں، بہت بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک ان کا شاگرد حج پہ جا رہا تھا، شیخ کی آنکھوں کی بصارت کم ہو گئی، آخری عمر میں دیکھنے میں ذرا تکلیف ہوتی، وہ ملنے کے لیے گیا، شیخ میں حج پہ جا رہا ہوں، کہا شیخ نے میری آنکھوں کے لیے دعا کرو، میری آنکھوں کی بصارت ذرا کم ہو گئی ہے، اللہ سے دعا کرو جب تک زندہ رہوں، قرآن کے ساتھ زندہ رہوں، تفسیر پڑھاتے ہوئے زندہ رہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ جب باہر نکل گئے نا، بولا ادھر آؤ جی، ادھر آؤ، میرے سے زیادہ ضرورت اس وقت امت محمدیہ کو ہے، مجھے نہ بھی کرو دعا، قوم کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ قوم بہت مجبور ہے، قوم بہت پریشان ہے، اس لیے جب تم جا رہے ہو تمہارے عرفہ کی دعاؤں میں، تمہاری صفا کی دعاؤں میں، تمہارے طواف کی دعاؤں میں، تمہاری حج کی دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہونی چاہیے، اللہ اس امت کو دوبارہ عروج عطا فرمائے، اللہ اس امت کو دوبارہ اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، اور بلکہ اپنے دل میں سوچ لیجئے، دماغ جاتا نہیں ادھر دماغ جاتا نہیں، اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ قوم کے لیے دعا کیجئے، امت کے لیے دعا کیجئے۔ سن لیجئے آگے، سبحان اللہ، کئی پیغمبروں نے مانگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ہو چکا ہے، 5 منٹ تقریباً ہمارے جمعہ کے خطبے کے رہ گئے ہیں، چلیے سیدھا آ جاتے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ابھی تک میں نے یہ کہا تمہارے سامنے، اللہ کی مدد مانگیے، اللہ کی مدد لانے کا طریقہ کیا ہے؟ کئی باتیں بتائی گئی ہیں، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اللہ کی مدد آتی ہے، کر کے دیکھو انشاءاللہ، صبر کرو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور دوسرا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے، نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ وقت کی قلت ہے، مثالیں دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اللہ کی مدد آنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بڑا اچھا مہینہ ہے۔ اگر تمہارے کام نہیں ہو رہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سنو،
واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، غریبوں کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، کر کے دیکھو انشاءاللہ، غریبوں کی مدد کرو، مجبوروں کی مدد کرو انشاءاللہ اللہ تمہاری، حدیث بول رہا ہوں میں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ برابر اس بندے کی مدد کرتے رہتا ہے جب تک کہ وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ کر کے دیکھیے انشاءاللہ، 500 روپے اللہ کے راستے میں نکال کر دیکھو، اللہ 5 لاکھ دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں ابھی زکوٰۃ نکالنے کا موقع ہے، اور یہ بات بھی واضح کر دوں، میں نے علماء سے سنا ہے رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے، رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل علم کا یہ ماننا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر زکوٰۃ محرم کے مہینے میں نکالتے تھے، سال جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے نکالا کرتے تھے۔ ہاں، اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں یہ جو مہینہ ہے رمضان کا عام صدقات کا ہے، عام طور پر اللہ کے راستے میں نکالنے کا ہے، زکوٰۃ کے چکر میں آ کر عام صدقہ و خیرات آدمی اکثر کرتا نہیں، اس لیے کہ پہلے سے زکوٰۃ نکالنی ہے تو مزید اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہہ دوں، اگر اللہ کی مدد اپنی زندگی میں چاہتے ہو میرے بھائی، خرچ کرو، دوسروں کی مدد کرو، اور خاص طور سے اس موقع پر میں یہ بول کر بات آگے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ، اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں، اپنے ماتحت کے جو لوگ ہیں، ذرا غور سے دیکھو کون مجبور ہے، کس کے گھر میں سحری نہیں ہے، ہاں یہ پیکٹ لے جا کر کے پہنچا کر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی کتنے لوگ پہنچاتے ہیں، کتنے لوگ پہنچاتے ہیں، یہ 5 دن میں ختم ہو گئی پیکٹ، یہ پیکٹ 10 دن میں ختم ہو گئی۔ کئی لوگ ایسے ہیں گزشتہ سال باپ مرا ہے، 4 بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورت ہے، زندگی میں کبھی کسی سے پوچھے نہیں، کبھی پوچھ کر عادت نہیں ہے۔ گئے سال کا رمضان والد زندہ تھے، اس سال کے رمضان میں والد زندہ نہیں ہیں۔ اپنے اطراف دیکھو میرے بھائیو، اپنے اطراف دیکھو، ہمارے پاس افطار میں اتنی چیزیں ہیں، ہم کھاتے کھاتے مغرب چھوٹ جائے گی ہمارے پاس سحری میں اتنے آپشنز ہیں، ہم روز پوچھتے ہیں آج یہ کریں گے، فلاں دن یہ کریں گے۔ ذرا اپنے رشتہ داروں میں، باہر نہیں، اپنے رشتہ داروں میں جھانک کر دیکھ لو کہ کوئی اور ہمارے پاس ہے جس کے پاس سحری میں کھانے کے لیے چاول تک نہیں ہے، گیہوں تک نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر، رمضان سے بہتر مہینہ نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک آخری بات انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ جمعہ کا خطبہ میں ختم کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں، ایک مسلمان کا سب سے بڑا سہارا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا دعا ہے۔ کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ دعا ہے۔ سبحان اللہ، کثرت سے ماہ مبارک میں دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ شیخ میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا، شیخ میری بچی میری بات نہیں مان رہی ہے، شیخ ہمارے گھر کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اسے ذہن میں رکھ لو، کثرت سے دعا مانگو۔ اور دعا میں بھی میں کچھ وقت بولتا ہوں، میں نے نوٹ کر لیا ہے، وہ وقت آج کے میرے جمعہ کے خطبے کا وہ آخری جملہ ہوگا تمہارے لیے۔ کب دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ پہلے وہ حدیث سن لو، میں نے ایک جملہ پہلے کہہ دیا، والد کی دعا ولد کے لیے اللہ ضرور قبول کرتا ہے، باپ کی دعا بیٹے کے لیے، باپ کی دعا بیٹے کے لیے، غور سے سننا انشاءاللہ۔ دوسرا، اللہ جس کی دعا رد نہیں کرتا ہے، مظلوم کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ تیسرا، بعض حدیثوں میں مسافر آتا ہے، مسافر کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ عربی زبان میں میں نے ایک جملہ نوٹ کیا ہے، وہ جملہ آج کے جمعہ کے خطبے کا آخری جملہ ہوگا، مگر یہ رمضان کے لیے بہتر ہے۔ علی المسلم، علماء کہتے ہیں مسلمان پر ضروری ہے ان یتحری اوقات الاجابہ، کون سے وقت میری دعا قبول ہوتی ہے وہ وقت تلاش کر کے اس وقت میں دعا کریں انشاءاللہ۔ جی ہاں، کون سے وقت میری دعا قبول ہوتی ہے وہ وقت ڈھونڈ کر اس وقت میں تلاش کر کے دعا کریں۔ کون سے وقت قبول ہوتی ہے سن لیں، میں انگلیوں پر گناتا ہوں۔ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء اسمع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کون سے وقت دعا کو سنتا ہے؟ شاید 90% اس مسجد کو معلوم ہے وہ وقت۔ جی الحمدللہ، آپ کا سر بتا رہا ہے، یہ حدیث ہم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوف اللیل الآخر،
رات کا آخری حصہ میں صبح کے درس میں بولا ہوں، دوبارہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں، عموماً سحری کے وقت ہم لوگ سال بھر نہیں اٹھتے. اللہ کے کچھ اولیاء ہوں گے، اللہ کے کچھ نیک بندے ہوں گے تو سحری کے وقت اٹھتے ہیں. سبحان اللہ. جب سارے وقت میں، اور حدیث نسائی کی یہ بھی ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا وقت ہے جس میں رب بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کیا جملہ ہے جی؟ رب بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے. نبی نے کہا ہاں، وہ رات کا آخری حصہ ہے. اگر یہ وقت میں سحری میں ذرا پہلے اٹھ جاؤ، رات میں ذرا جلدی سو جاؤ، سحری میں ذرا پہلے اٹھو، 1 گھنٹہ پہلے اٹھو، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو، اور 2 رکعت نماز اگر آپ نے وتر پڑھ لی ہے، ہونا یہ چاہیے وتر آخری نماز ہو. اگر کبھی اٹھ گئے تو وتر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو. آپ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ وہ وقت کی دعائیں قبول فرماتا ہے. دوسرا کون سا وقت ہے؟ دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد. کون سا وقت؟ ماشاءاللہ، مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. اٹھو بھائی، سنو بھائی، سارے غور سے سن رہے ہیں. مسئلہ ہمارا ہے تو آج انشاءاللہ جمعہ کے بعد کیا ہم اجتماعی دعا کریں گے؟ انشاءاللہ. ادھر سے آواز بھی آ رہی ہے جی. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے، اس وقت کو ضائع مت کرو. وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، ابھی تک تو یہاں الٹا ہو رہا ہے جی. دوسری جگہ پہ صحیح چل رہا ہے مسئلہ. کیا معنی ہے فرض نمازوں کے بعد؟ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، اجتماعی دعا تو اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں. اجتماعی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں، فرض نمازوں کے بعد کا جو مسئلہ ہے، علماء نے جو لکھا میں تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کب دعا کا جو وقت ہے، یشرع للمؤمن، جی یشرع للمؤمن، مومن کے لیے بہتر ہے ان یدعو فی صلاتہ، اپنی نماز میں دعا کریں، نماز کی حالت میں دعا کریں. فی محل الدعاء، دعا کرنے کی ایک جگہ ہے. سواء کان الصلاۃ فریضہ او نافلہ، نماز فرض ہو یا نفل ہو. سن لو جی، غور سے سن لو. نماز فرض ہو یا نفل ہو، محل الدعاء فی الصلاۃ هو السجود، جو دعا کرنے کی جگہ ہے نماز میں وہ سجدہ ہے. کون سی جگہ؟ سجدے کی حالت میں. بالخصوص ابھی آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں. دوسرا نماز میں کب دعا کرنا ہے؟ بین السجدتین، 2 سجدوں کے بیچ میں. سبحان اللہ، سجدے کی حالت میں 2 سجدوں کے بیچ میں. اور آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں سجدوں کے بیچ میں کیا دعا مانگنا ہے. 2 سجدوں کے بیچ میں کیا دعا مانگنا ہے؟ کچھ بھی نہیں یاد آتا جی؟ رب اغفر لی. اگر کچھ بھی نہیں ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی دعا سکھائی ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے بیچ میں کتنے اچھے الفاظ ہیں اس کے، سبحان اللہ. یاد کرو اس دعا کو، یاد کرو اس دعا کو. وقت نہیں ہے میرے پاس، 5 منٹ ایکسٹرا بھی ہو گئے ہیں، چلیے آگے بڑھ جاتا ہوں. 2 سجدوں کے بیچ میں ہو، سجدے کی حالت میں ہوا. اب آخری ایک جملہ ہے، آخر الصلاۃ بعد التشہد قبل التسلیم. آخر الصلاۃ بعد التشہد قبل التسلیم. سن لو غور سے، نماز کے آخر میں، تشہد کے بعد، سلام سے پہلے. نماز کے آخر میں، تشہد کے بعد، سلام سے پہلے. رمضان بہترین موقع ہے، اس میں بھی نماز کی حالت میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا، دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو. آخری بات، آپ جب سے روزہ ہیں، شروع سے لے کر آخر تک، سحری سے لے کر افطار تک، پوری دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری مجبوریوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے رمضان کو بہتر بنائے. اللہ جو لوگ مجبور ہیں اس وقت، اللہ ان کے بھی رمضان کو بہتر بنائے. جو قید خانوں میں موجود ہیں، اللہ ان کے رمضان کو بہتر بنائے. جو لوگ بھیڑ پر روزے افطار کر رہے ہیں، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، ملبہ سامنے ہے، اس کے سامنے افطار کر رہے ہیں، اس کے سامنے سحری کر رہے ہیں، اللہ ان کے بھی رمضان کو بہتر بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو انتقال ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. بار بار ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے مجھے بار بار اصرار کر رہا ہے، کڈنی بھی فیل ہے، لیور بھی فیل ہے، کسی بھی وقت ICU میں جاتے ہیں.
باہر آتے ہیں، خود بھی ڈاکٹر ہیں جن کی کڈنی فیل ہے، لیور فیل ہے، نام ڈاکٹر جاوید ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسلمان بھائی کو صحت عاجلہ اللہ کاملہ عطا فرمائے، صرف ان کو نہیں سارے بیماروں کو اللہ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں میں سے میرے ہر مسلمان بھائی کو توحید کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان بھائی کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان بھائی کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان بھائی کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان بھائی کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ میرے مسلمان بھائیوں کو ایک بنائے، اللہ نیک بنائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے وہ عمل سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔ معزز دوستوں، بیچ میں عربی میں روک کر ایک جملہ بول کر یہ عربی خطبہ انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں۔ بات اللہ کی مدد کی چلی ہے، اس میں ایک اعلان میرے ذہن سے اتر گیا، ابھی وہ اعلان کیا جا سکتا ہے، بیچ میں کہا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کے گھروں کا کام مکمل نہیں ہوگا۔ آپ سر اٹھا کے دیکھیں، یہ جو چھت ہے، جو انفنش چھت ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، بلکہ اس کے بعد اگر میں کہوں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم تو ماشاءاللہ اتنی مدد کر رہے ہیں، ہاں میرے بھائیوں کام بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے، آپ جتنی بھی مدد کریں گے اتنی ناکافی ہے۔ اللہ کے لیے سامنے بڑھ کر آئیں، اللہ کے اس گھر مسجد رحمانی کے لیے آپ اس کی تعمیرات میں، اس کے کنسٹرکشن میں آپ اپنا مال اللہ کے لیے پیش کیجئے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔